بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ پوری شریعت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، یعنی اگر آپ غور کریں تو پوری شریعت کے احکامات کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرض فرماتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا، یعنی شریعت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں: اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کسی ایک عمل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی حکم شرعی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی سے راضی ہوں گے، باقی کسی عمل سے راضی نہیں ہوتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی ایک سبب فکس نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صرف اسی عمل سے راضی ہوں گے، اس کے علاوہ سے راضی نہیں ہوں گے۔ بلکہ علماء نے تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ طریق اصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب، اللہ تک پہنچنے کے راستے وہ مخلوقات کی سانس کے بقدر ہیں، یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات سانس لیتی ہے اس سانسوں کے بقدر اللہ تک پہنچنے کے اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے کے جب اسباب بے حساب بے تحاشا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو کسی ایک چیز میں خاص نہیں کر سکتے۔ اس لیے کم سے کم ہمیں موٹی موٹی 4 باتوں کا تو اہتمام کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیں۔ اس شکر کا کیا طریقہ ہے؟ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری من مرضی کے ہوتے ہیں، ہماری دل کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے ملنے کے لیے کئی دن سے سوچ رہے تھے، اب اس سے ملنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، آدھے راستے پہنچے تھے کہ سامنے سے وہ آتا ہوا مل گیا تو دل خوش ہو گیا، یعنی ہماری من کی مراد پوری ہو گئی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، یعنی مطلب کمال ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اب بھائی یہ بھی خوب رہی۔ یہ سب الفاظ کہنے کو منع نہیں کر رہا میں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہماری دل کی خواہش پوری ہو گئی، من کی مراد پوری ہو گئی، تو اس کے لیے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شدت کی پیاس لگی تھی، بالکل ہونٹ خشک ہو رہے تھے، اچانک فریج کو کھولا تو ٹھنڈی بوتل مل گئی، تو گویا ہمارے دل کی بات پوری ہو گئی، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ مثلا ہم راستے میں کھڑے تھے کسی سواری کے انتظار میں، ابھی کھڑے ڈھنگ سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، اتنے ہمارے دوست نے گاڑی روک دی، چلو میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو، تو ہمارے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو ہماری دل کی خوشی یعنی نعمت کے ملنے پر اظہار شکر کے لیے الحمدللہ کا اہتمام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین دعا وہ الحمدللہ ہے۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ خوشی کے حاصل ہونے پر، نعمت کے حصول پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ ہم دوسرا کام صبر کا اختیار کریں، یعنی ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں جن سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہماری خواہش کے خلاف کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شدت کی گرمی تھی، آپ کمرے میں گھسے، آپ نے سوئچ دبایا، پتہ لگا لائٹ ہی نہیں ہے، اب ایک دم دل دکھا، دل پہ چوٹ لگی، موڈ اپسیٹ ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر آپ نے بڑا مہنگا ریل کا ٹکٹ لیا، اسٹیشن پر پہنچنے میں 1 منٹ کی دیر ہوئی، آپ کے سامنے آپ کی ٹرین چھوٹ کے جا رہی ہے، اب آپ کو اتنا احساس ہو رہا ہے۔ تو وہ حالات جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں ان پر ہمیں صبر کرنا، اور صبر کے کلمات جو قرآن نے سکھائے ہیں وہ بڑے جامع ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔
ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی سب کے سب۔ تو دوسرے نمبر پر اپنی طبیعت کے خلاف پیش آنے والے حالات پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی ہماری جھولی میں آ جائے اور ڈال دے، لیکن اللہ نہ ہو تو ہم ناکام ہیں، اور صرف صبر کر لیں تو اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تیسری چیز جو ہمیں اختیار کرنی ہے، وہ تیسری چیز ہے استغفار۔ دنیا میں دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر آدمی کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا۔ اے اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری بگڑی بناتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور استغفار کی برکت سے گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے استغفار مثل صابن کے ہے۔ کپڑا کتنا ہی گندا ہو، لیکن اگر صابن کے نیچے آ گیا تو صاف ہو کر رہے گا۔ اس لیے استغفار کا اہتمام کرنا، اور استغفار کہتے ہیں عبدیت کے ساتھ، دل میں شرمندگی کے ساتھ، دل سے نادم ہو کر استغفر اللہ پڑھنا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کی رضا کا سبب بلکہ کیمیا کا اثر رکھتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں سے حفظ و امان کی دعائیں مانگنا۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، ایسی گاڑی پر بیٹھیں تو سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں سفر کی دعا پڑھیں، رات میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تو سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنا۔ یعنی وہ سب چیزیں جن کی طرف سے انسان کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، ان نامناسب حالات کے پیش آ جانے سے پہلے اللہ کی پناہ اور اس کی مدد چاہنا۔ تو گویا 4 کام ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بھی ہیں۔ نمبر 1، نعمت کی خوشی پر الحمدللہ یعنی شکر کرنا، طبیعت کے خلاف بات پیش آنے پر صبر کرنا، اور اپنی غلطیوں پر استغفار کا اہتمام کرنا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ مصائب اور مصیبت سے بچا کر رکھے، اس کے لیے آدمی کو ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا جن کی پڑھنے کی برکت سے آدمی شیطان سے، مصائب سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ 4 کام ہو گئے جو بالکل کیمیا کا اثر رکھتے ہیں اور انسان کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے کافی ہیں۔